بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردہ عذاب کی زد میں اس لیے آ گیا کہ بروں کے درمیان رہا کرتا تھا۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسی بستی سے گزرے جس کے سارے باشندے گلی کوچوں میں مرے پڑے ہوئے تھے۔ اب علیہ السلام کچھ دیر اس عبرت انگیز منظر کو دیکھتے رہے۔ اس کے بعد اپنے حواریین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب و غضب کی بن چڑھ گئے ہیں۔ اگر یہ اللہ کی رضائی جوئی میں مرتے تو اس طرح اجتماعی موت کا شکار نہ ہوتے اور ایک دوسرے کو دفناتے۔ حواریین نے عرض کیا کہ اے روح اللہ، ہم ان کا قصہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے متعلق دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ رات آنے پر ان کو بلائیے، یہ آپ کی باتوں کا جواب دیں گے۔ چنانچہ رات ہوئی تو آپ علیہ السلام ایک بلند سی جگہ پر جا کے کھڑے ہو گئے اور پکارا، اے بستی والو۔ ایک شخص نے جواب دیا، لبیک یا روح اللہ۔ اب علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ کس حال میں ہو اور تمہارا کیا قصہ ہے؟ اس نے عرض کیا، یا روح اللہ، رات کو ہم عافیت سے سوئے تھے اور صبح ہاویہ نامی جہنم میں کی۔ اب علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا، دنیا سے ہماری محبت اور بروں کی اطاعت کی وجہ سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم دنیا سے کیسی محبت رکھتے تھے جس پر یہ عذاب آیا؟ اس نے کہا، دنیا سے ہماری محبت ایسی تھی جیسے بچے کو ماں سے محبت ہوتی ہے۔ دنیا آئی، ہم خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتے اور پیٹ پیرتی تو پریشان ہوتے، رونا دھونا شروع کر دیتے، دور دور کی امیدیں باندھتے، اللہ کی اطاعت سے بھاگتے اور اس کی نافرمانیوں میں بڑھتے جاتے۔ اب علیہ السلام نے فرمایا، اب کس حال میں ہو؟ اس نے کہا، رات کو ہم ٹھیک ٹھاک سوئے، صبح ہوئی تو ہم ہاویہ پہنچ چکے تھے۔ اب علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ ہاویہ کیا ہے؟ اس نے کہا، ہاویہ سجین کو کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سجین کی وضاحت کرو۔ اس نے کہا، 7 زمینوں کے برابر آتش کدہ ہے، آگ کا گڑھا ہے، ہم سب کی روحیں وہی پر لے جائی گئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم تنہا کیوں جواب دے رہے ہو؟ دیگر اہلیان بستی کہاں ہیں؟ وہ کیوں جواب نہیں دے رہے ہیں؟ تمہارے دوسرے ساتھی کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ اس نے کہا، باقی ساتھی کچھ بولنے کی استطاعت سے محروم ہیں۔ اب علیہ السلام نے فرمایا، کیوں؟ اس نے کہا، ان کو آگ کی لگام لگی ہوئی ہے اور طاقتور سخت مزاج فرشتوں کے سپرد ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تم کیسے بول رہے ہو؟ اس نے کہا، میں ان لوگوں کے درمیان رہتا تو تھا مگر میرے اعمال ان کے جیسے برے نہ تھے، مگر جب اللہ کا عذاب آیا ان کے ساتھ عذاب نے مجھے بھی آ لیا، مجھے ہاویہ کے اوپر بالوں سے باندھ کر لٹکا دیا گیا ہے۔ اب نہیں معلوم کہ مجھے بھی اس میں جونک دیا جائے گا یا پھر نجات مل جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد حواریین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں تمہیں سچ کہتا ہوں، دنیا و آخرت کی عافیت کے ساتھ وقت پر جو کی روٹی، صاف پانی اور سونے کے لیے سڑک کے کنارے جگہ مل جائے تو بھی بہت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور دنیا کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دنیا تو آنی جانی چیز ہے لیکن اصل آخرت کی زندگی ہے، والآخرت خیر و ابقیٰ۔ تو آخرت کی زندگی ایسی ہے
کہ وہ باقی ہیں، وہ باقی رہنے والی زندگی ہے، ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ اور دنیا کی زندگی ایک جب سور پھونکا جائے گا تو سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔